ذی الحج کے پہلے 10 دن کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال کسی بھی دن کے مقابلے میں ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ان دنوں میں سب سے چھوٹا عمل بھی بہت زیادہ وزن رکھتا ہے۔ روزہ رکھے، خاص طور پر یوم عرفہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سالوں کے گناہ کا کفارہ ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرے، یہ دن اللہ کو بہت محبوب ہے۔ آپ کی نمازوں سے اللہ کی محبت چھلکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تکبر، تحمید، تحلیل اور تسبیح پڑھیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، انہیں دل سے کثرت سے پڑھیں۔ ان دنوں میں صدقہ دیں، کسی کی خاموشی سے مدد کریں، مسکرا کر ملیں۔ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، روزانہ چند آیت ہی صحیح اپنے دل کو اللہ کے کلام سے دوبارہ جوڑیں اور کثرت سے دعائیں کریں۔ یہ قبولیت کے دن ہے، اللہ سے ہر بات کریں، وہ سن رہا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ سے معافی و استغفار میں زیادتی کریں، اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ یہ دن اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یاد رکھیں کہ بہترین دن اللہ کی بہترین محنت کے مستحق ہے۔ انہیں عام دنوں کی طرح گزارنے نہ دو۔ اس کو صرف اپنے تک محدود نہ کریں بلکہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ تو کبھی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوگا۔ ذی الحج کے 10 دنوں کی دعا۔ اللہم اجعلنا فیہا من اتقائک و طلقائک من النار والفائزین بجنتک والناجین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ان دنوں ہمیں اپنی طرف سے آتش جہنم سے آزاد اور رہا کیے ہوئے قرار دے، نیز اپنی جنت میں داخل شدہ اور نجات یافتہ شمار کر۔ اپنی رحمتوں کے طفیل، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن کے اذکار۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے دن اور کوئی نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ اسی لیے تم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ کہا کرو۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں اور ثواب کمائیں۔ شکریہ۔ ذی الحج کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کرنی ہے۔ تمام ماں باپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ حج کے دن عصر سے مغرب کے درمیان قبولیت کا وقت ہے۔ اللہم لبیک 447 ٹائم، 21 بار
اول و آخر درود ابراہیمی، پھر کوئی بھی جائز دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل ضرور پوری ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس مبارک دن میں سب کی دعائیں قبول ہو۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔ ذی الحج کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں کہ جتنا عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحج کے آخری دن کی نماز۔ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اقبال میں روایت کی ہے کہ ذی الحج کے آخری دن 2 رکعت نماز بجا لائیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، اے اللہ، اس سال میں جو ایسا عمل میں نے کیا جس سے تو نے روکا کہ وہ تجھے پسند نہیں، میں اسے بھول گیا ہوں لیکن تو اسے نہیں بھولا، اور تو نے گناہ پر میری اس دلیری کے بعد مجھے توبہ کی طرف بلایا۔ اے معبود، میں تجھ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں، پس مجھے بخش دے، اور میرا جو عمل مجھ کو تیرے نزدیک لانے والا ہے پس اسے قبول فرما، اور میں تجھ سے جو آس رکھتا ہوں اسے نہ توڑ، اے مہربان۔ جب مومن یہ دعا پڑھے گا تو شیطان کہے گا کہ افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے اس سال کے دوران اس شخص کو گمراہ کرنے کی جتنی کوشش کی وہ اس کے ان کلمات کے ادا کرنے سے عکارت ہو گئی، اور اس نے اپنا یہ سال بخیر و خوبی پورا کر لیا۔ ان مبارک دنوں میں ڈیر و ڈیر دعائیں کیجیے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔